باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ورکشاپ پریکٹس کوڈ 127 میں آج ہم نے ویلڈنگ پڑھنی ہے. سب سے پہلے ویلڈنگ کی تعریف. کسی بھی دھات کے دو یا دو سے زیادہ ٹکڑوں کو مستقل جوڑنے کے لیے پگھلا کر یا پگھلنے کی حالت میں لا کر اس دھات کے فلر میٹل یا بغیر فلر میٹل سے جوڑا جائے تو یہ اسے ہم ویلڈنگ کہتے ہیں. یعنی دھات کے دو ٹکڑوں کو گرم کر کے پگھلا کر جوڑنے کے عمل کو ویلڈنگ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جس طرح مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جیسے کاغذ کو جوڑنے کے لیے گم، کپڑوں کو جوڑنے کے لیے دھاگا اور مشین، اسی طرح دھات کے ٹکڑوں کو مستقل جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا عمل کیا جاتا ہے. ویسے تو آج کے جدید دور میں بہت سی قسم کی ویلڈنگ مارکیٹ میں ہو رہی ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر انڈسٹری یا ذاتی کاروبار کرنے والے اپنے کام کی نوعیت سے ویلڈنگ کی مختلف قسم کو اپنائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہر انڈسٹری الیکٹرک آرک ویلڈنگ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. مین ٹائپس جو ہیں نا ہمارے پاس ویلڈنگ کی، دیر آر ٹو ٹائپس آف ویلڈنگ. مین ٹائپس: الیکٹرک آرک ویلڈنگ اینڈ گیس ویلڈنگ. آج ہم جو الیکٹرک آرک ویلڈنگ کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو بڑی بڑی انڈسٹریز کی تعمیر اور عام گھریلو صنعت اور گھریلو استعمال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یہی الیکٹرک آرک ویلڈنگ ہوتی ہے. اس میں اسٹوڈنٹس استعمال ہونے والی مشینوں کی جو مین مشینیں ہیں، اس میں تین قسم کی مشینیں ویلڈنگ مشینیں ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ویلڈنگ ٹرانسفارمر، دوسرا ریکٹیفائر اور تیسرا ویلڈنگ جنریٹر. ویلڈنگ ٹرانسفارمر اسٹوڈنٹس جو ہے نا جی، اس کی آپ یوں سمجھے نا کہ یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جسے ہم سٹیپ اپ ٹرانسفارمر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ٹرانسفارمر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں اور دوسرے کو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر. سٹیپ اپ ٹرانسفارمر جو واپڈا والے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ وولٹیج کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ویلڈنگ میں استعمال ہونے والے ٹرانسفارمر سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہلاتے ہیں. یہ ویلڈنگ جنریٹر اور ریکٹیفائر کی نسبت سستے اور استعمال کے لحاظ سے آسان ہوتے ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ جو ویلڈنگ کی مشین استعمال ہوتی ہے وہ ویلڈنگ ٹرانسفارمر ہی کہلاتی ہے. اب ٹرانسفارمر کا جو بنیادی اصول ہے نا، کس اصول پہ یہ کام کرتا ہے، تو اسٹوڈنٹس یہ اس طرح ہے کہ یہ اے سی کرنٹ کی مدد سے چلایا جاتا ہے اور اے سی کرنٹ ہی مہیا کرتا ہے. یعنی اے سی ٹرانسفارمر کارکردگی کے لحاظ سے بہتر مشین ہے. ٹرانسفارمر کی ایک یہ خوبی ہے کہ اس میں کوئی پرزہ گھومنے والا نہیں ہوتا جس سے گھسنے سے کسی قسم کی خرابی کا اندیشہ ہو. یہ دو طریقوں سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. نمبر ایک ہوا سے، اور نمبر دو یہ آئل سے بھی ٹھنڈا کیا جاتا ہے. متواتر کام کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آئل سے ٹھنڈا ہونے والا ٹرانسفارمر استعمال کیا جائے. اگر متواتر کام نہ کرنا ہو تو ہوا سے ٹھنڈا ہونے والا ٹرانسفارمر ہی استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے اور پورٹیبل، ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں. ٹرانسفارمر میں منزل حصے ہوتے ہیں: آئرن کور، پرائمری کوائلیں، سیکنڈری کوائلیں. یہ ان کے تین اہم جز ہیں. آئرن کور پر پرائمری کوائل اور سیکنڈری کوائل لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اے سی کرنٹ پرائمری کوائل میں سے گزاری جاتی ہے. تو آئرن کور میں مقناطیسی میگنیٹ رو پیدا ہوتی ہے. یہ مقناطیسی رو پرائمری کوائل میں سے سیکنڈری کوائل میں برقی رابطہ پیدا کرتی ہے. اس طرح جو برقی قوت
ای ایم ایف الیکٹرک میگنیٹک فورس، یعنی ای ایم ایف اسٹینڈ فار الیکٹرک میگنیٹک فورس پیدا ہوتی ہے، اور وہ پرائمری اور سیکنڈری کوئلوں کی چکروں کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ صاحب ویلڈنگ ٹرانسفارمر کا انٹرنل، باہر تو اس کی باڈی ہوتی ہے نا، اندر جو اس کی کوئلیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ اس کی یہ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں نظر آ رہا ہے ویلڈنگ ٹرانسفارمر کا اندرونی حصہ ہے یہ۔ مین کرنٹ سرکٹ پرائمری وائنڈنگ کی ساری ایک وائنڈنگ کی ایک قسم ہوتی ہے یہ۔ مین کرنٹ جو ہوتا ہے نا جی، مین کرنٹ سرکٹ اوبلیگ، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پرائمری وائنڈنگ کی قسم ہے ایک۔ پرائمری وائنڈنگ کے زیادہ وولٹ کم ایمپیئر، مقناطیسی فیلڈ اور آئرن کور، زیادہ ایمپیئر کم وولٹ، ویلڈنگ کرنٹ سرکٹ۔ اسٹوڈنٹس یہ ایک سستا ذریعہ ہے ویلڈنگ کا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم اسے عام طور پہ